سورۃ فتح ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی۔ غزوہ احزاب ہم سب جانتے ہیں کہ 5 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مخاطب کر کے فرما دیا تھا کہ اب قریش میں تم پر چڑھائی کرنے کے لیے دم نہیں رہا، آئندہ تم لوگ ان پر چڑھائی کرو گے۔ اور 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تو 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حالت احرام میں سفر کرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ آپ کے اس اقدام نے قریش مکہ کو بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا، کیونکہ قریش مکہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بیت اللہ کے طواف سے کسی کو روکنا عرب روایات کے خلاف تھا۔ دوسری طرف انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان دندناتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں، پورے شہر میں آزادی سے گھومے پھریں اور تمام قبائل میں یہ تاثر پھیلائیں کہ پچھلے 18 سال سے جو جاری کشمکش تھی اس میں مسلمان جیت گئے ہیں اور قریش کو شکست ہو گئی ہے۔ چنانچہ چاروں ناچار قریش نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے اس فیصلے کے بارے میں انہوں نے مسلمانوں کو باقاعدہ آگاہ کر دیا تھا۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کے لیے مکہ بھیجا تو قریش نے ان کو مکہ میں ہی روک لیا۔ اس دوران میں ان کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قریش نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خصوصی بیعت کا اہتمام فرمایا۔ اس بیعت کے ذریعے سے موقع پر موجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عہد کیا کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تاریخ میں اس بیعت کو بیعت رضوان یا بیعت علی الموت کا نام دیا گیا ہے۔ اس بیعت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اس لیے اسے بیعت الشجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب اس بیعت کی خبر مکہ پہنچی تو اب قریش کو صورتحال کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑا، کیونکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایک فرد بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور یہ لوگ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو ہر صورت میں نبھاتے ہیں۔ اب حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے انہوں نے مذاکرات کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واپس بھیج دیا، اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر کی قیادت میں ایک وفد بھی صلح کی بات چیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں پہنچ گیا، اور یہ مذاکرات بالآخر صلح پر مکمل ہوئے، جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس صلح نامہ کی اولین شرط یہ تھی کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی۔ دوسرے یہ کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی ایک کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا اسے اس کا اختیار ہوگا۔ تیسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس وقت عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آئیں گے تو 3 دن تک مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں، بشرطے کہ جنگ کا کوئی سامان ان کے ساتھ نہ ہو۔ ان 3 دنوں کے لیے اہل مکہ شہر خالی کر دیں گے، لیکن واپس جاتے ہوئے وہ یہاں سے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانے کے مجاز نہ ہوں گے۔ پھر یہ بھی اس شرط میں شامل تھا کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آ جائے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ چلا جائے گا تو مسلمانوں کو انہیں واپس کرنا ہوگا۔ یہ جو صلح حدیبیہ تھی بظاہر اس کی شرائط بڑی غیر متوازن تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے مسلمانوں کو جھک کر صلح کرنی پڑی ہے، اور بعض شرائط میں مسلمان اپنی سبکی کا تاثر بھی محسوس کر رہے تھے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس صلح نامے کو قبول فرمایا۔ صلح نامے پر جب فریقین کے دستخط ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر احرام کھولنے اور قربانی کے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں اگرچہ سب نے احرام بھی کھول دیے، قربانی کے جانور بھی ذبح کر دیے، لیکن عملی طور پہ ہر مسلمان دل گرفتہ اور شدت غم سے نڈھال تھا۔ یہ وہ صورتحال تھی جس میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے خصوصی طور پر اس کے آغاز میں بہت بڑی خوشخبری کا اعلان فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی اے مسلمانوں تم لوگ تو سمجھ رہے ہو کہ تمہیں بہت دب کر صلح کرنی پڑی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس صلح نامے کے پردے میں ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے، اور بعد میں آنے والے حالات سے ثابت بھی ہو گیا کہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے واقعی فتح مبین تھی۔ بہرحال اس میں سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ قریش مکہ نے مسلمانوں سے معاہدہ کر کے انہیں اپنے برابر کا ایک فریق تسلیم کر لیا تھا۔
اس پس منظر کے ساتھ اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی روشن فتح عطا فرمائی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ بخش دے آپ کی کوتاہیاں جو پیچھے ہوئیں اور جو بعد میں ہوئیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ اقامت دین کے لیے جو مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں، اس حوالے سے اگر اہل ایمان میں سے کسی سے اب تک کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس فتح مبین کی برکت سے ایسی تمام کوتاہیوں کی تلافی فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے آپ لوگوں کی یہ جد و جہد تیر کی طرح سیدھی اپنے ہدف کی طرف بڑھے گی، اور اظہار دین حق کا عملی مظاہرہ بہت جلد دنیا کی نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ یعنی اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سیدھا راستہ دکھانے کی بات کی گئی کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اس کا مطلب فتح اور کامرانی کا راستہ دکھانا تھا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا بہت زبردست مدد۔ یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد شامل ہو گئی جسے کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ وہ اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں مزید ایمان کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سکینت اور طمانینت ہی تھی کہ جس کے باعث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی جانیں قربان کر دینے کے فیصلے پر پورے سکون قلب کے ساتھ جم گئے تھے۔ پھر اسی سکینت کے سہارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کڑے امتحان سے بھی سرخرو ہو کر نکلے جو اس خاص موقع پر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے درپیش تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے احرام کھول دیے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور دور کرتے ان سے ان کی برائیوں کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہی ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی، اور تاکہ اللہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھنے والے ہیں۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہی پر مسلط ہے برائی کا دائرہ، یعنی برائی کے پھیر میں وہ خود آ گئے ہیں۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا، اس نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب کے سب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور رسول کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اشارہ ہے اس بیعت کی طرف جو ہم نے ابھی آیت کے پس منظر میں پڑھی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، جو بیعت علی الموت تھی، جس کو بیعت رضوان کے نام سے تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس بیعت کے اندر گویا تین ہاتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ، بیعت کرنے والے شخص کا ہاتھ اور اللہ کا ہاتھ۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اب جو کوئی اس کو توڑے گا تو اس کے توڑنے کا وبال اپنے اوپر لے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی پورا کرے گا اس معاہدے کو جو وہ اللہ سے کر رہا ہے تو وہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس عہد کی پوری طرح پاسداری کی۔
سیقول لک المخلفون من الاعراب، ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے دیہاتیوں میں سے، یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو ارد گرد کے قبائل سے جو بدوی ہیں وہ آپ کے پاس آ کر مختلف قسم کے بہانے کریں گے، شغلتنا اموالنا و اہلونا فاستغفر لنا، ہمیں مشغول رکھا ہمارے اموال اور اہل و عیال کی دیکھ بھال نے، چنانچہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں پر عمرے کے لیے نکلنا لازم قرار نہیں دیا تھا، لیکن آپ نے اعلان عام کروایا تھا کہ جو کوئی عمرے کے لیے جا سکتا ہے وہ ضرور چلے، اور جو لوگ استطاعت کے باوجود آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کی منافقت یہاں پر کھولی جا رہی ہے کہ اب وہ آپ کے پاس آئیں گے اور اپنی نام نہاد مصروفیات کے بہانے بنائیں گے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کون ہے جو کچھ اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کا تمہارے بارے میں نفع یا نقصان کا جو بھی ارادہ ہو، تمہاری کسی تدبیر سے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تم لوگ اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتے تھے۔ تمہارے گھروں میں اگر کوئی خیر آنا تھی تو وہ تمہاری عدم موجودگی میں بھی آ سکتی تھی، اور اگر کوئی شر تمہارے مقدر میں لکھا تھا تو وہ تمہاری موجودگی میں بھی آ سکتا تھا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانے کے جواز میں تمہارے تمام دلائل بے معنی اور فضول ہیں۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی جو کچھ تم اب جھوٹے بہانے بنا رہے ہو سب اللہ کے علم میں ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، بلکہ تم لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اب رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ ان کے دلوں کی بات تھی جو یہاں کھول دی گئی کہ تمہارا خیال یہ تھا کہ ان لوگوں کا دماغ چل گیا ہے، خود موت کے منہ میں چل کے جا رہے ہیں، اور قریش مکہ تو انہیں جیتے جی کبھی بھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی اور تم نے بہت برا گمان کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے تو ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ بخشے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، اے مسلمانوں ان قریب یہی پیچھے رہنے والے کہیں گے جب تم لوگ غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے فتح خیبر کی طرف۔ یہ خیبر یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ مسلمانوں سے بدعہدی کی بنا پر جن دو یہودی قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینہ سے نکالا گیا تھا وہ بھی خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور اس علاقے میں انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنا کر عسکری اعتبار سے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا، اور یہ لوگ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں کی منصوبہ بندیاں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش کی طرف سے جنگ وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں رہا تو اگلے ہی سال یعنی 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ خیبر پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کو پیشگی، یعنی یہ آیات 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی، مسلمانوں کو پیشگی خبردار کیا جا رہا ہے کہ جب اگلے سال تم لوگ خیبر کی طرف پیش قدمی کرو گے اور اس کی فتح کو یقینی سمجھتے ہوئے اور وہاں سے بڑے اموال غنیمت کی توقع کرتے ہوئے، یہ منافقین بھی تم چاہیں گے کہ اس مہم میں تمہارے ساتھ چلیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ گویا یہ لوگ اللہ کے اس حکم کو خلاف واقع ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خیبر کی مہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت دی جائے گی جو حدیبیہ کی مہم میں آپ کے ساتھ گئے تھے اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، یہ بات اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اس پر وہ کہیں گے بلکہ آپ لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں، یعنی اب یہ لوگ جب آپ ان کو منع کریں گے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، پھر یہ آپ لوگوں پہ الزام دھریں گے
کہ آپ لوگ جیلس ہیں، حسد کی وجہ سے ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، کہ ایسا نہ ہو کہ حاصل ہونے والے اموال غنیمت میں ہم بھی حصے دار بن جائیں۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فہم ہی نہیں رکھتے مگر بہت کم۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، ان بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے آپ ان سے کہہ دیجئے ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے ساتھ مقابلے کے لیے جو بہت طاقتور ہوگی، یا تو تم ان سے قتال کرو گے یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے۔ یہاں جنگوں کے اس طویل سلسلے کی طرف اشارہ ہے جو چند سال بعد سلطنت روما اور سلطنت ایران کے خلاف شروع ہونے والا تھا، یعنی یہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی سطح پر پیش قدمی کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی کہ جزیرہ نمائے عرب کا پورا علاقہ تمہارے زیر تسلط آ جانے کے بعد عنقریب تمہارا ٹکراؤ اب سپر پاور سے ہوگا۔ سلطنت روما اور سلطنت ایران کی ایسی افواج جن کی تعداد لاکھوں میں ہے اور وہ اپنے زمانے کے جدید ترین سامان جنگ سے لیس ہیں، چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان عرابیوں سے کہہ دیں کہ انقلاب کے اس مرحلے میں تم لوگوں کو اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کرنے کا موقع دیا جائے گا، تو اس وقت اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا۔ یعنی اگر تم ان مارکوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے علمبردار بنو گے تو اللہ کی طرف سے اچھا صلہ پا لو گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے پیٹھ دکھا دی، کما تولیتم، جیسا کہ تم نے پہلے پیٹھ دکھائی تھی، من قبل یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، ہاں کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں، نہ ہی کسی لنگڑے پر اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی تنگی ہے۔ اگر جسمانی لحاظ سے کوئی شخص معذور ہے، وہ جہاد میں حصہ نہیں لیتا، تو اس کی معذوری کی پیش نظر اس پر اس حوالے سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اس کو، کہاں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی پیٹھ پھیر لے، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اسے وہ ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اب چوائس تمہارے پاس ہے، اللہ کی بات مانتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو جنت تمہاری ہے، اگر پیٹھ پھیر جاؤ گے تو عذابًا علیما ہے۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔